अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है वो ये है कि हमारे मुल्क में कितने कादियानी लोग रहते हैं। ये वो कादियानी हैं जो मतलब हमारे मुसलमान बहन भाइयों से सख्त नफरत करते हैं, बुराई करते हुए नजर आएंगे आपको हर जगह। लेकिन कुछ इनमें ऐसे भी हैं, कादियानी होते हुए भी वो सच्चे आशिके रसूल हैं और उन्होंने कभी भी हमारे मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ाया। तो आप ये वीडियो देखें और अपनी राय का इजहार करें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज। 8 मशहूर कादियानी, 8 famous कादियानीज इन पाकिस्तान। नंबर 1, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम। दोस्तों, जब कभी भी पाकिस्तान में मौजूद कादियानियों की बात की जाएगी तो ये फहरिस्त डॉक्टर अब्दुल सलाम के जिक्र के बिना अधूरी होगी। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल सलाम एक पाकिस्तानी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे और इन्होंने साल 1979 में फिजिक्स का नोबेल इनाम इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी में अपने बेमिसाल काम की वजह से हासिल किया। वो मिस्र के अनवर सादात के बाद साइंस की दुनिया में नोबेल इनाम हासिल करने वाले पाकिस्तानी और किसी भी इस्लामी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले पहले इंसान थे। इन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ काम भी किया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम पूरी दुनिया के सामने एक अहमदी कादियानी थे और इन्होंने ये बात कभी भी किसी से नहीं छुपाई, क्योंकि इस दौर में मजहबी इंतहा पसंदी इतनी ज्यादा पुरतशद्दुद नहीं थी और वो पाकिस्तान में बहुत ही इज्जत का मुकाम रखते थे। इसके अलावा इस दौर में कादियानियों को गैर मुस्लिम भी करार नहीं दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने मजहब को अपने साइंसी काम की एक बुनियादी हिस्से के तौर पर पेश किया। इन्होंने एक बार लिखा था कि कुरान पाक हमें अल्लाह के बनाए हुए कवानीन फितरत की हकीकतों पर गौर करने का हुक्म देता है, ताहम हमारी नस्ल को इसके डिजाइन के एक हिस्से को हासिल करने का एजाज हुआ है। ये अल्लाह का फजल है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। फिजिक्स के नोबेल इनाम को कबूल करते हुए भी अपनी तकरीर के दौरान डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कुरान की आयत का हवाला दिया था। साल 1974 के दौरान पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने सेकंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया और एहतजाजन डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान से लंदन रवाना हो गए। इनके जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मुंतका नहीं किए और फिजिक्स के ग्रुप्स और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंसदानों के साथ करीबी ताल्लुक कायम रखा। नंबर 2, सलमान तासीर। दोस्तों, सलमान तासीर एक पाकिस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने 2008 से लेकर 2011 तक पंजाब के 26वें गवर्नर के तौर पर खिदमत भी सरअंजाम दी। ये आदमी भी एक कादियानी था और ये अपने यारों के साथ बैठकर अक्सर इस्लाम के बारे में बकवास करने की वजह से मशहूर भी था। सलमान तासीर ने 1960 की दिहाई के आखिर में जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन के तौर पर अपने सियासी कैरियर का आगाज किया था। वो भुट्टो की आजादी की तहरीक का हिस्सा थे और इनकी गिरफ्तारी और सजाए मौत की मुखालफत करते थे। सलमान तासीर भुट्टो की बेटी और सियासी वारिस बेनजीर भुट्टो के सबसे करीब और काबिल एतबार दोस्तों में से एक थे। अपने सियासी कैरियर के अलावा सलमान तासीर एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने अपने कैरियर के शुरू में कई चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स कायम की। 1995 में इन्होंने फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कारपोरेशन कायम की, जिसका काम यूएस से यूके और हांगकांग तक फैला हुआ था। सलमान तासीर ने 2 शादियां की और इनके अपनी शादियों के अलावा दूसरी औरतों के साथ भी ताल्लुकात मौजूद थे। साल 2010 से 2011 के दौरान समा टीवी पर मेहर बुखारी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सलमान तासीर ने मुल्क के तौहीन रसालत के कानून के बारे में तबसरा किया और इन्होंने बड़े गलीज अल्फाज में मुल्क के तौहीन रसालत के कानून को एक काला कानून कह डाला। इन दिनों एक गैर मुस्लिम औरत आसिया बीबी को इस कानून के तहत सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। जनवरी 2011 को सलमान तासीर के अपने ही एक मुहाफिज मुमताज कादरी ने इस्लामाबाद के सेक्टर F में इनके घर के करीब कोसार मार्केट में इनको 27 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और रातों रात वो एक सेलिब्रिटी भी बन गया। ये मार्केट शहर के अमीर लोगों और गैर मुल्कियों के लिए एक मकबूल शॉपिंग की जगह और चाय पीने का सेंटर था। सलमान तासीर के कत्ल होने के बाद चंद सुन्नी उलमा और मजहबी स्कॉलर्स की जानिब से इनकी मौत पर शोक के खिलाफ मजम्मत के बावजूद लाहौर में इनके जनाजे में सैकड़ों अफराद शामिल थे। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी
اور حکمران پیپلز پارٹی کے علاوہ کئی حامیوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دوستو آپ ممتاز قادری کو ایک قاتل سمجھتے ہیں یا پھر ایک ہیرو؟ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں۔ نمبر 3 سائرہ وسیم۔ دوستو سائرہ وسیم پاکستان کے شہر لاہور کی ایک مصور اور فنکارہ تھیں جو کہ ہر طرح کی تصاویر بنانے کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک قادیانی خاتون تھی جو کہ اسلام کی تنقید کرنے کی وجہ سے جانی جاتی تھی اور وہ ایسا اپنے آرٹ کے ذریعے کرتی تھی اور وہ اس وقت امریکہ میں رہتی ہیں۔ سائرہ وسیم پینٹنگ کے لیے منیچر سٹائل استعمال کرتی تھی اور وہ اپنے آرٹ کے ذریعے پاکستان کے معاشرے میں موجود برائیوں کی عکاسی کرتی تھی جس کی وجہ سے اکثر مذہبی عالموں کی طرف سے انہیں نفرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سائرہ وسیم نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کی طالبہ تھی اور انہوں نے سال 1999 میں بیچلر ان فائن آرٹس ود فوکس ان منیچر پینٹنگ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ سائرہ وسیم سیاسی تبصرے کرنے کے لیے فارسی آرٹ کا استعمال بھی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا کام جدید دنیا کو تقسیم کرنے والے سماجی اور سیاسی مسائل کی عکاسی آرٹ کے ذریعے کرتا ہے۔ ان کی تحقیقات دل و دماغ کی جنگ، مغرب میں سامراج اور مشرق میں بنیاد پرستی کے درمیان تصادم کی عکاسی کرتی تھی۔ سائرہ کے بقول ان کا کام معاشرے میں موجود جہالت اور تعصب کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ نمبر 4 مبشر لقمان۔ دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہماری لسٹ میں مبشر لقمان کا نام دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی ہوگی۔ دوستو مبشر لقمان ایک پاکستانی فلم ڈائریکٹر، اینکر پرسن، کالم نگار، پنجاب کے نگراں وزارت کے صوبائی عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ مبشر لقمان جدید دور میں پاکستان کے سب سے مشہور نیوز اینکرز میں سے ایک ہیں جو کہ اکثر کڑوے سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ یہ آدمی بھی ایک قادیانی ہے جو کہ اکثر اپنے پروگراموں میں قادیانیوں اور دوسرے غیر مسلموں کو بلا کر پاکستان کے معاشرے پر تبصرہ کرتا ہے کہ کیسے ہمارا ملک غیر مسلم افراد کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ مبشر لقمان کو سال 2008 کے دوران پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات بنایا گیا تھا۔ یہ ایچیسن کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنی بھانجی گلوکارہ آئمہ بیگ کے ساتھ سمر وائن کا مشہور گانا بھی گا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بزنس پلس چینل سے بطور میزبان نیوز اینکر سے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ایکسپریس نیوز میں پوائنٹ بلینک نامی پروگرام کے ساتھ بطور میزبان شامل ہوئے اور بعد میں دنیا نیوز میں چلے گئے۔ ان کا سب سے مشہور پروگرام کھرا سچ بہت سمارٹ ہو گیا۔ ہوگا کیسے نہیں، پہلے 3 سال میں بچوں کا برین 3 گنا بڑھتا ہے۔ میں اسے ان کا سب سے مشہور پروگرام کھرا سچ مبشر لقمان کے ساتھ تھا اور اس پروگرام پر پاکستانی ادارے پیمرا نے سال 2014 میں لقمان کے بے شرم الفاظ کی وجہ سے پابندی لگا دی تھی۔ نمبر 5 جنرل ضیاء الحق۔ دوستو جنرل ضیاء الحق ایک پاکستانی فوجی جنرل تھے جنہوں نے سال 1978 سے اپنی موت تک پاکستان کے چھٹے صدر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے 1 مارچ 1976 سے اپنی وفات تک پاکستان کے دوسرے آرمی چیف کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دی۔ تاہم ان کے بارے میں یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک قادیانی تھے اور انہوں نے پوری دنیا کے منع کرنے کے باوجود بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا کیونکہ بھٹو ہی وہ مرد آئین تھا جس نے 1973 کے آئین میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوا دیا تھا اور آج بھی اسی وجہ سے قادیانی بھٹو سے نفرت کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کے والد ایک لاہوری احمدی تھے جنہوں نے جنگ عظیم دوم کے دوران شملہ میں احمدیہ جماعت میں کام بھی کیا تھا۔ ضیاء الحق نے قادیان شہر میں سال 1944 میں قادیانی احمدی سالانہ جلسے میں شرکت بھی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیعت فارم پر دستخط بھی کیے تھے جس کی تفصیلی رپورٹ آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق اور اس کے والد قادیانیوں کے رسالے الفضل کے باقاعدہ سبسکرائبرز کے طور پہ بھی درج ہیں۔ ضیاء الحق اپنے ساتھی بریگیڈیئر اعجاز احمد خان کے ساتھ لندن میں قادیانیوں کی الفضل مسجد بھی گئے تھے۔ ضیاء الحق نے 2 مشہور قادیانوں کو پاکستان آرمی میں بڑی پوسٹ پر بھی لگایا اور انہیں آرمی سرجیکل یونٹ کا انچارج بھی بنا دیا۔ نمبر 6 نجم سیٹھی۔ دوستو نجم سیٹھی ایک پاکستانی سیاسی تجزیہ نگار، صحافی، بزنس مین، سیاست دان اور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ وہ فرائیڈے ٹائمز اور وینگارڈ بک کے بانی بھی ہیں۔ وہ پاکستان کے نگراں وفاقی وزیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بحیثیت صحافی وہ ایک آزاد خیال قسم کے سیاسی مبصر ہیں جو کہ فرائیڈے ٹائمز کے چیف ایڈیٹر اور پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ اکثر اپنے پروگراموں اور اپنے اخبارات میں قادیانیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ پہلے جیو نیوز پر پرائم ٹائم کرنٹ افیئر شو آپ کی بات کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ آج وہ آپ میڈیا نیٹ ورک اور انڈس نیوز کے صدر بھی ہیں۔ نجم سیٹھی کی شادی ساتھی صحافی جگنو محسن سے ہوئی تھی جو کہ فرائیڈے ٹائمز کی پبلشر ہیں اور وہ بھی ایک قادیانی ہیں۔ دونوں کی بیٹی ایک صحافی اور اداکارہ میرا سیٹھی ہے جبکہ خدا کی اس بندے پہ مار دیکھیں کہ اس کا واحد بیٹا علی سیٹھی ایک ہم جنس پرست ہے اور آج اس کی بدنامی کا
کا باعث بن رہا ہے۔ نمبر 7، جنرل اختر حسین ملک۔ دوستوں میجر جنرل اختر حسین ملک ایک پاکستانی اعلیٰ فوجی افسر تھے اور 1965 کی جنگ کے دوران وہ اپنی قیادت اور اپنی کمانڈ کی وجہ سے آج بھی پاکستان فوج کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں۔ جنرل صاحب 1965 کی جنگ کے ایک وار ہیرو تھے۔ وہ ایک قادیانی تھے اور اپنے مذہب کو بالکل بھی نہیں چھپاتے تھے۔ جنرل اختر اپنے ساتھیوں میں اپنی پرکشش شخصیت، بے دھڑک اور دلیر، حکمت عملی اور تیز سوچ اور حب الوطنی کے لیے جانے جاتے تھے۔ حالانکہ فوج میں ان کی بہت ہی زیادہ تعریف اور احترام کیا جاتا تھا، مگر وہ اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے۔ انہوں نے صدر پاکستان ایوب خان کی سربرستی میں آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلیم کی منصوبہ بندی بھی کی تھی۔ آپریشن کے ابتدائی مرحلے میں کامیابی سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر بیٹل آف چھمب میں کامیابی حاصل کرنے پہ انہیں ہلال جرت سے بھی نوازا گیا، جو کہ پاکستانی آرمی کا دوسرا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز ہے۔ جنرل اختر ملک کی موت ترکی میں ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی تھی۔ نمبر 8، آسما جہانگیر۔ دوستو آسما جیلانی جہانگیر ایک پاکستانی انسانی حقوق کی وکیل اور سماجی کارکن تھی، جنہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور AGHS لیگل ایڈ سیل کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی بھی کی۔ وہ ایک قادیانی تھی جو کہ عورتوں اور غیر مسلموں کے لیے آواز بلند کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے مذہبی علماء اکثر ان کے خلاف فتوے دیتے رہتے تھے۔ تاہم وہ اپنی مذہبی پہچان پر اکثر خاموش ہی رہتی تھی اور ان کے بارے میں آج بھی یہ بات کنفرم نہیں کہ وہ قادیانی تھیں بھی یا نہیں۔ آسما جہانگیر وکلا کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں اور انہوں نے مذہبی آزادی اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں بطور ٹرسٹی بھی خدمات سر انجام دی۔ وہ خاص طور پر ایسے افراد کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھیں جو کہ مذہبی قوانین کا استعمال کر کے بے سہارا کمزور افراد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اکثر ان کو کافر قرار دے دیا جاتا تھا۔ آسما جہانگیر نے BA کرنے سے پہلے کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری سے تعلیم حاصل کی۔ سال 1978 میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB پاس کیا اور بیرسٹر اعجاز حسین کے چیمبر میں شامل ہوئی۔ 1980 میں وہ لاہور ہائی کورٹ اور سال 1982 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا حصہ بنی۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے فوج کے خلاف جمہوریت بحالی کے لیے کام کیا اور 1983 میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں حصہ لینے پر انہیں جیل بھی بھیجا گیا۔ سال 1986 میں وہ جنیوا چلی گئی، جہاں پر انہوں نے ڈیفینس فار چلڈرن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی اور سال 1988 تک پاکستان واپس آنے تک اس کی صدر تھی۔ آسما جہانگیر نے اپنے کیریئر میں انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق، مذہبی اقلیتوں اور بچوں کے حقوق کے دفاع میں کافی کام کیا اور وہ خاص طور پر خواتین کے حلقوں میں کافی مشہور ہیں۔ وہ حدود آرڈیننس اور توہین رسالت کے قوانین کی بھی تنقید کرتی تھی، جو کہ پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق کے اسلامائزیشن پروگرام کے ایک حصے کے طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ دوستو اگر آپ کو کوئی ایسا قادیانی